Assalamu alaikum. Thank you so much for joining me today for a conversation, which is a primary conversation leading up to our conversation on 27th of April. और मेरे दो पर्पस है इस conversation के. एक तो you see we have a spotlight on us. Ja. That spotlight is actually on you. आपके साथ हमारे बहुत पुराने संबंध है, बहुत पुरानी relationship है. I want you to describe for the audience who will see this video and then actual session on 27th, what does relationship building means, जो हमारी और आपकी थी, but I want you to describe that. हुजूर वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर मुझे यहाँ अपने साथ ऐसे बुलाने या बर्दाश्त करने के लिए। लेकिन जैसे आपने ताल्लुकात की बात की, हमारा मुश्तरका एक सरमाया है डॉक्टर अल्ताफ साहब, वो हमारी रिलेशंस हैं। जब हम कभी दूर सात समंदर पार भी एक दूसरे से रहे, लेकिन वो ताल्लुकात का जो सिलसिला है, यूं कहिए कि अगर फैमिलियल भी देखें, हम पीछे देखें तो वहाँ भी हमारे जो बुज़ुर्ग बड़े थे उनके भी ताल्लुकात काफ़ी करीबी रहे हैं। मतलब फिर ये एक समझ लीजिए एक इनाम के तौर पे, जब आप या डॉक्टर आबिदा जी, मतलब मेरी कुलीग यहाँ रहीं, और लेकिन आप दूर रहते हुए भी कभी दूर नहीं रहे। लेकिन एक वाक़ा जहाँ हम फेस टू फेस फिर मिले, वो था जब मेरा बेटा डॉक्टर फयाज यूएस में ही था, और ये सिलसिला कि वहाँ से आके यहाँ उसको काम करना था एज ए साइंटिस्ट यहाँ भी। तो आप और डॉक्टर काजी साहब घर तशरीफ़ लाए उसका हौसला बढ़ाने के लिए कि काम यहाँ करने की ज़रूरत है, यहाँ तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। और माशाल्लाह आज आज वो प्रिंसिपल साइंटिस्ट अपने तौर पे जो भी यहाँ वो अजीज़ों के लिए कर सकता है। तो ताल्लुकात का जो ये कोलेटरल एक गेन सा कंटिन्यूटी जो आपकी वो देन उस तरीके से है, न सिर्फ कि घरेलू या ज़ाती मामलात में, बल्कि ये सोसाइटी के लिए भी एक सिलसिला जो है। तो चूँकि आपने टॉपिक भी वो चुना है जिसमें हम इन्हीं चीज़ों की अहमियत जो हमसे छूट रही है, हमारी नई नस्ल बेचारे इससे महरूम हो रहे हैं, तो उसके तनाजुर में मुझे लगता है कि आज का जो ये सिलसिला या आने वाला जो हमारा सेशन है, जिसमें सारे ही स्टेक होल्डर्स हैं, वो कोई भी हो, छोटा बच्चा हो, उसके वालिदैन हों, उसातिज़ा हों, कम्युनिटी का कोई भी आदमी हो, पॉलिसी मेकर से लेके कम्युनिटी का बेचारा जो बिल्कुल डायरेक्टली हमें लगता है इसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी बराबर वैसे ही ताल्लुकदार और स्टेक होल्डर है जैसे हम में से या और कोई समझ सकता है कि ये जिम्मेवारी सिर्फ हमारी है। Thank you, Dr. Saab. For those of you who may be seeing this conversation for the first time, Dr. Saab के साथ मेरी बहुत पुरानी conversations हुई थी कोविड के टाइम पे। चिनार इंटरनेशनल के माध्यम से हमने काफ़ी वेबिनार्स किए थे. I was not a COVID researcher, but I was asked to moderate sessions on COVID. आप थे, परवेज कौल साहब थे, नवीद साहब थे, काफ़ी लोगों ने मिलके बातें की ताकि लोगों को मालूम हो कि कैसे इस पेंडेमिक से बचना है. तो स्पॉटलाइट तो डॉक्टर साहब आप पे तब से ही थी, बट आई एम फॉर्मली पुटिंग अ स्पॉटलाइट ऑन यू as a panelist for the April 27th session, and a spotlight on you because of your accomplishment. आपने कितना काम किया है कश्मीर में, कश्मीरियों के लिए, कश्मीर में, for people outside Kashmir also. You developed the concepts of mental wellness. You developed many concepts of family happiness through through relationship building, साफ बातें करना एक दूसरे से. तो April 27th को ये सेशन है 10:30 बजे सुबह. And I would like each one of those who are going to listen to this conversation, go to Kashmir Care Foundation website, kashmircarefoundation.org, register for this event. And this is a masterpiece. Dr. Saab होंगे, सबा हाजी होंगी. Dr. Saab, ये event हमने focus किया for school and college life. The more I think about it, they're two different age group, very different actually in dynamics. कैसे बच्चा सोचता है, कैसे फिर 8वीं जमात का, फिर जो अंडर ग्रेड है, ग्रेजुएशन में है, फिर एक चौथी
ایج گروپ آ جاتی ہے which is a professional, whether he or she is young professional or a professional who is matured in his or her life. پھر ریٹائرمنٹ فیز آتا ہے ہمارا. تو یہ ہیپینس اور سکسیس ہر کسی چیز میں اپنی ہی nuances لاتی ہیں. So we'll only focus on school and college at this time, but I think there's a need to have more conversation. جی ہاں بالکل صحیح ہے الطاف صاحب آپ کا، اس لیے بھی کہ یہ زندگی کا جو پورا سرکل یا سائیکل ہے تو اس میں چونکہ یہ حصے دار سارے ہی لوگ ہیں، اور جس کی بات ہم کر رہے ہیں ہیپینس، سکسیس، وہ زندگی کے ہر مرحلے میں بالکل اسی طریقے سے آپ یوں سمجھ لیجیے ضرورت بھی رہتی ہے اور اس کی اہمیت بھی بالکل وہی رہتی ہے، لیکن چونکہ ابتدا بچپن سے ہی ہوتی ہے، سن بلوغت یا ایڈولسنس کا فیز پھر آتا ہے، ٹربولنس کا، اس کے بعد پھر وہ نوجوانی اور جوانی کا دور اور سارا سلسلہ بالکل صحیح ہے. یہاں میں صرف یہ کہ آپ نے جو ابھی یہ بات چھیڑی ہے بالکل صحیح ہے. پروفیشنلز پہ سپوز میں میڈیکل پروفیشنل کو ہی لے لوں، ان پروفیشنلز کو جب یہاں پیک تھی مین میڈ ڈیزاسٹر کی، بہت زبردست، آپ کو پتہ انفراسٹرکچر نہیں تھا، جو ہم نے لاسٹ ٹائم کوڈ میں جب بات کی تو ہماری ہی بات چیت پھر اتنی لمبی بھی اور بار بار اس پہ جو پذیرائی سارے لوگوں نے یہاں جو باہر بھی تھے، شاید ہم نے نفسیات کے پہلوؤں کو اس وقت بھی جوجنے کی اور ان کو پرکھنے کے لیے جو چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں موبلائز کمیونٹی کے اپنے ریسورسز، ان پہ بات کی تھی. تو آج بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ سپوز میں میڈیکل پروفیشنلز کو ہی لے لوں تو حضور ان دا مڈ آف دیٹ کرائسس ٹربولنس the burnout rate was not so bad and so severe as it is now. دو اسٹڈیز ہیں ہماری، ایک ان دنوں ہوئی، ایک لاسٹ ایئر ہوئی، جو امریکن جرنل آف جو ڈیزاسٹر میڈیسن ہے اس میں چھپی ہے لاسٹ ایئر ہی. بٹ دیٹ از ویری ڈسٹربنگ کہ آج برن آؤٹ آلموسٹ 45% آف آور پروفیشنلز میڈیکوز اینڈ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں اس میں نرسز وغیرہ بھی ہیں، برن آؤٹ ان کا آج اتنا زیادہ ہے. بلکہ میں یہاں یہ کہوں کہ جو اکمپلشڈ ہیں، جنہیں آپ موسٹ سکسیزفل پروفیشنلز کہیں گے، ایون دے ہیو سفرڈ. اور ایک اس میں سے ایک سی ایم ای میں ہم نے ایک پورا وہ سیشن ہوا جس میں انہوں نے اپنے ہی happens to be a name in his particular specialty. He said that yes, I thought that this is now end of everything. I shouldn't be not only practicing my profession but زندگی بھی کس کام کی ہے جو ہوتا ہے برن آؤٹ میں. تو جب آپ اس سلسلے کا، یہ بہت ضروری بھی ہے، لیکن اس کے بعد جو بزرگی کا یہ جو لونلینس ہے، جو کلنگ ہے کہیں بھی کوئی بھی ہو آدمی کی، جب ہم بات کریں جب بچوں کی کریں ان کے لیے بھی، لیکن اگر کوئی آدمی 15 سگریٹ دن میں لیتا ہے، جتنا اس کو مطلب آپ ماشاء اللہ خود سائنٹسٹ ہوتے ہوئے ان چیزوں پہ سارا ٹیوبرکلوس سے لے کے پھر جو میلیگننسی وغیرہ کا سارا سلسلہ ہے، تو ہمیشہ آپ کا اوڑھنا بچھونا یہی رہا ہے، یہی ریسرچ یہی. تو اس میں اگر دیکھیں بہت ڈسٹربنگ ٹرینڈ یہ ہے کہ 15 سگریٹ پینا اور لونلینس جو ایک آدمی اکیلا تنہا جی رہا ہے وہ برابر ہے. تو اب آپ خود Yes. سوچ لیجئے کہ اس کے جو بایولوجیکل اور فزیولوجیکل کیا پیتھولوجیکل اس کے کانسیکوینسز، سائیکولوجیکل تو الگ سے وہ تو بات ہوگی ہی ہوگی. تو اس لیے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو زندگی کے یہ پہلو ہیں، اور ہماری جو 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 اس وقت ہمارے بزرگ ہیں یا باقی لوگ ہیں پروفیشنلز ہیں، ان کی نفسیاتی صحت، ایموشنل جو آپ سمجھ لیجئے انٹیلیجنس، یا چونکہ ایموشنل انٹیلیجنس کا یہ ایک پیارا سا سلسلہ ہے کہ وہ سیکھی بھی جا سکتی ہے، بڑھایا بھی جا سکتا ہے. اللہ ایک جو آئی کیو وغیرہ کا تو خیر وہ بھی تو نیچے اب آ رہی ہے آئی کیو تک، تو لیکن اس پہ بھی بات کرنے کی آئندہ انشاءاللہ زندگی رہی، یار زندہ صحبت باقی، ہو سکتا ہے وہ. Thank you, Dr. Saab. I just want everyone to know Dr. Saab is a highly accomplished clinical researcher. He publishes extensively in a very high impact journal. So یہ بہت مبارک کی بات ہے کشمیریوں کے لیے کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب کشمیر میں بیٹھ کے اتنے اچھے ریسرچ کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایز یو نو ہمارا ایک سیشن ہوگا آن اسموکنگ سیسیشن، جس میں کشمیر سے پینلسٹ ہوں گے، باہر سے پینلسٹ ہیں. I just wanted people to understand cigarette pina may be seen by some as luxury, but every time you consume and smoke a cigarette, you're inhaling 65 known carcinogens. 65 known carcinogens you're inhaling. اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. Coming back to the school, college happiness. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اگر آپ کو یاد ہے
جب آپ اسکول میں تھے، جب آپ میڈیکل اسکول میں تھے، what did happiness and success mean to you؟ الطاف صاحب، اس کافی کے کئی پیچھے لے جا رہا ہوں آپ کو میں۔ جی ہاں، بہت بہت شکریہ. کئی پہلو ہیں اس کے. میڈیکل کالج میں 1972 میں گیا جناب، لیکن وہ سنہری دور مانا جاتا تھا میڈیکل کالج کا. بڑا سلسلہ، کیونکہ وہ تو ایک پریمیئر ہی نہیں بلکہ مدر انسٹیٹیوشن ہے. سارے جو جتنے بھی میڈیکل ہمارے انسٹیٹیوشنز، اب ماشاءاللہ آدھا درجن ایک درجن تک پہنچ چکا ہے سلسلہ، تو میڈیکل کالج ہی تھا. لیکن وہاں کا جو وہی سلسلہ ٹیچرز کے ساتھ باقی ایک مجھے ایک منفرد، اور میں بہت آئی ہیو بین ریئلی ویری لکی فارچونیٹ ٹو ہیو دا پیٹرنیج آف مائی ٹیچرز دیر ان اے وے کہ مطلب وہ میں ایوریج سا اسٹوڈنٹ میڈیکل کالج کا رہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ایک الگ شفقت کا سلسلہ رہا ہے. وہ ایسے کہ ان دنوں ٹی وی وغیرہ تو نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن میں انٹرنشپ سے ہی جو ہمارے ان کے سمجھ لیجئے خاص حلقے میڈیکل کالج میں جو تھے، دو حلقے تھے، دونوں میں پسندیدہ سا ایک ان کا اسٹوڈنٹ سمجھ لیجئے. انٹرنشپ سے ہی وہ سلسلہ ایسے شروع ہوا کہ پروفیسر جان صاحب، ڈاکٹر علی محمد جان صاحب تو میڈیکل کالج میں نہیں تھے، لیکن میں ان خوش نصیبوں میں ہوں کہ جن کو ان کی صحبت نصیب ہوتی تھی 15 دن، ہفتے کے بعد، مہینے میں ایک بار. وہ ایسے کہ میں نے یہ جو کہا ہلکا، پروفیسر علاقبند صاحب، پروفیسر معراج صاحب، پروفیسر جہاں آرا نقشبندی صاحبہ، اور پروفیسر سکند. تو یہ چونکہ میں آپ کو پتا ان دنوں یونیورسٹی کیمپس میں رہتے تھے، آج تو ہم یونیورسٹی کیمپس کے بالکل باہر رہ رہے ہیں، ان دنوں وہاں رہتے تھے. اور پروفیسر جہاں آرا نقشبندی صاحبہ وہ ذکرہ میں ان کا وہ مسکن تھا، ان کا وہ سلسلہ. تو وہاں یہ محفلیں لگتی تھی. لیکن مجھے اس لیے بلایا جاتا تھا جناب کہ ان دنوں مہدی حسن، چونکہ آپ کو پتہ ہے جان صاحب اور یہ سارا حلقہ جو تھا بڑے وہ لٹریچر کے ساتھ خاص ایک وابستگی تھی. تو وہاں حضور یہ تھا کہ مہدی حسن کی گائی ہوئی غزلیں، بازیچے اطفال ہے، مطلب جو بھی شعلہ ہوں جل بجا ہوں ہوائیں مجھے، وہ جو سارا سلسلہ تھا. تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ الفاظ ہیں، ان کی تشریح کرو. تو ایسے یہ حلقہ حضور آگے چلا. پھر یہ ہوا کہ یہ انہی کی، مطلب میں تو ابھی آؤں گا اس پہ. تو یہ ایک اسی محفل میں یہ مجھے بتایا گیا، کیونکہ وہ 5 دسمبر تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. یہ حضور 81 ہوگا جب، یا 82. پروفیسر جان صاحب نے مجھے کہا، پروفیسر نقشبندی صاحبہ ساتھ بیٹھی تھی، کہ مشتاق آج تمہیں ان چیزوں کے لیے نہیں بلایا ہے، تم نفسیات کے لیے فٹ ہو، یہ جان صاحب کا بھی ماننا ہے، اور آج ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تم سائیکیٹری میں جاؤ گے. میں جناب ان دنوں ڈرمٹالوجی میں تھا، ہاؤس جاب کر رہا، کیونکہ وہاں مجھے ٹائم ملتا تھا. مطلب وہاں تو ہلکا کام رہتا تھا، باقی ادب کا، باقی چیزوں کا جو میری ہابیز وغیرہ رہتی تھی میں ان کو اٹینڈ کر. تو میں نے کہا کہ وہاں ہلکا کام ہے، کیوں مجھے آپ وہاں بھیجنا چاہتے ہیں؟ تو جان صاحب کا یہ تھا، دیکھو تمہارے گھر میں ہی تمہیں تربیت ہوئی ہے اپنے ابا سے، لٹریچر وغیرہ جو ہے تم نے غالب پڑھا ہے، پھر غالب کا کچھ شعر پڑھا، وہی بازیچے اطفال جو میں نے کہا. انہوں نے کہا دیکھو یہ ٹیکسٹ بکس میں جو سائیکیٹری اور سائیکالوجی کی تمہیں پڑھنے کی ضرورت ہے، تم نے آلریڈی یہاں کی ژےٚ چھی اوپ ژوپ گوٚمُت اصل پٲٹھۍ، یہ ان کے الفاظ تھے، ژےٚ چھی اصل پٲٹھۍ امیُک اوپ ژوپ مٲلۍ تہِ کوٚرمُت، گریُک تہِ چھی ماحول واحول تیُتھُے روٗدمُت. تمہِ کِنۍ چھِ أسۍ یژھان، کیٛازِ آز اوس اَسہِ اِنٹرویو، اَسہِ اوس ڈپارٹمنٹ آف سائیکیٹری کوٚرمُت اَتہِ مطلب انسٹیٹیوٹ میں، شیرِ کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈل. ہم نے بار بار اس کے لیے انٹرویو، اس سال ہمیں پتا تھا کہ مطلب جو 2 لوگ ہمیں ایکسپیکٹڈ تھے آئیں گے انٹرویو کے لیے، وہ نہیں آئے. اب ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ تم آلریڈی، تمہاری جو یہ آپ سمجھ لیجئے بناوٹ ہے اس چیز کے لیے فٹ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ تو جناب باقی میں پھر پرسو یہ سارا سلسلہ کیا، آگے چلے. لیکن چونکہ میں نے کہا دوسرا حلقہ وہاں پروفیسر نصیر صاحب، پروفیسر گرجا جی، اور وہ ایک حلقہ تھا. میں ان خوش نصیبوں میں ہوں جو لاسٹ سٹیج تک جو ہے ان دونوں کی قربت اور ان دونوں کا یہ رہتی تھی خواہش کہ میں آس پاس رہوں جب بھی ٹائم کبھی ملے. تو اس لیے میڈیکل کالج کا جو آپ نے ہیپینس کا کہا، ہیپینس وہ سلسلہ رہا ہے کہ یہ شفقت اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ ایک یہ تھا کہ آپ انجوائے بھی کرتے تھے، سیٹسفیکشن بھی ہوتی تھی، لیکن یہ کہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ آپ
ایک میننگ دے رہے ہو اپنے جو آپ کر رہے ہو، چاہے ایز اے مطلب پروفیشنل کل کو یا جو زندگی کا ہر پل آپ کا، تو سو دیٹ از ایکچولی جو آپ کا سوال ہے کہ اس خوش نصیبوں میں ہوں جسے ہیپینس یا خوش نصیبی ان چیزوں سے مطلب روشناسی نہیں بلکہ مستفید کراتا رہا ہے میڈیکل تھینک یو کالج۔ سو مچ ڈاکٹر صاحب. اگر میرے پاس ہمت ہو اور ٹائم ہو اور آپ جیسے دوست ملے رہیں, I think there's a theme that we should develop. It could be a book, and the theme is beyond our own. And when we touch those people who we may never know, who we may have never seen, اور ان سے بات کر کے ان سے کو انفلوئنس کر کے ان سے خود بھی انفلوئنس ہو, if we create a better outcome for those. For instance, you had a conversation dermatologist سے آپ psychiatry میں چلے گئے. That is beyond your own. Somebody talked you into doing something and mashallah دیکھیے career کیسا ہے. That's what going back to now the theme of our conversation, happiness and success. میری سوا جیسے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی, and the conversation was this triangular relationship. We have at one end the parents, the student on this end, and the teacher on this end. So we have this triangular relationship. And it has to be full of love. مگر یہ جو اوپر کا کون ہے جس میں پیرنٹ ہیں, اس میں گرینڈ پیرنٹس بھی بیٹھے ہیں, اس میں بھائی بہن بھی بیٹھے ہیں, پاپ بوائے ماپ بوائے تو شبھی ہے, ہاں مام تے مام ہے تو پاپ سڑی چبھی ماس تے چلی گئے. So that's a heavy load. And that heavy load could be a nuisance, or that heavy load could be actually a positive thing. So happiness پھر میری نیس ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ happiness سے گئے شروع کر سان مجھے سمائلش. And that conveys بچے کی فاؤنڈیشن بھی اسٹرانگ ہو جاتی ہے ایز فار ایز ٹوٹل چائلڈ از کنسیڈرڈ, کمپلیٹ چائلڈہڈ از کنسیڈرڈ. پھر سکسیس کے چانسز statistically will be much better. Help us, and we'll obviously discuss this in detail, but help us think through this. جو یہ ریکارڈنگ دیکھیں گے 2-3 دنوں کے بعد, how does that work from clinical perspective? جی الطاف صاحب، اگر اس کا کلیکل ہی نہیں بلکہ اگر ہولسٹک جو سارا سلسلہ ہے وہاں تک اس کی شعائیں پہنچتی ہیں، کیونکہ انسان کا جو وجود ہے، ہیومن بینگ ڈزنٹ ہیو اونلی فزیکل کائنڈ آف این ایگزسٹنس. So the pleasure and success would be actually limited to that only. That's why we are speaking about or talking about or discussing about the happiness component of it. But things have changed, as you rightly said, that the extended families were cushion actually for the parents, their grandparents, and other extended members of the family. But now that has changed. Everything has changed. But in spite of that, دیکھیے سارا بٹیا تب بھی اپنے ابھی چھوٹی سی زندگی میں ہی اس تجربے کا جو کہہ رہی ہیں، آج جب آپ دیکھیں گے تو ساری دنیا اسی حکمت اور اسی دانائی کے پیچھے اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ بچنے کی صرف ایک صورت ہے، وہ ہے فیملی، بلکہ پیرنٹس کا. پیرنٹس کے ساتھ جو تعلق ہیں وہ چونکہ حضور فریگمنٹڈ ہیں، پیتھولوجیکل ہیں، اس لیے بھی کیونکہ یہ جو چھوٹا سا بچہ بھی ہے وہ آج بچہ نہیں رہا ہے. دونوں طرف سے ایک تناؤ ہے، ایک دیر از اے کنفلکٹ. The parents consider him as an extension of their own wishes or their own self, and also try to treat him as a miniature adult. اور بچہ دوسری سائڈ سے وہ بچہ نہیں ہے، کیونکہ جب میں کہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو منیچر اڈلٹ، دے پرووائڈ ہم سرٹن فزیکل تھنگس فار ہز، they perceive that this is happy, that will make him happy, but at the same time the frustration tolerance and all other things. See, earlier the world was totally different for a child at least, but the present day child is exposed to so many other additional kind of risk factors and other things on one side, and on the other competition, all these things actually identifying with material kind of, because ultimately success, when we talk about success, success is something which people perceive externally. Happiness is the actual source of
the essence of our existence as such, as human beings, as relatives, as community members. So if you see in that perspective, then parents are not actually delivering the way they should have. We're not blaming parents. Everybody blames parents. No, they themselves are so overstretched and not connected that if there are families where there have been actually severe stressors, even traumatic events, but because of what Sarah was telling us, they have coped with it with a strong sort of resilient force in the family, and all of them have processed those even traumatic experiences depending what they have got actually from their parents when they were upset. Was it a normal, healthy reinforcement of positive and resilient kind of a behavior? Or it was the same blame game, abuse, and other things? Then there is this is the most you could lethal poison which goes into that child's developing body and brain, which manifests throughout his life, not only during that particular initial days of his life. So, that way, this is, of course, very vital. But then at the same time, the schooling has also changed. You know it, you are well aware about this. When Professor Alagmansa was going to US few years back, we had a conversation because I wanted, he did tell me that maybe he is not here for some time or maybe even a longer period. So that interview was mainly, I thought that actually these are institutions, the teachers, our teachers that way have been institutions who would actually represent our parents in SPS where our parents were needed otherwise. Today, that's not happening. Today, it's actually that has changed. So every involved stakeholder or member or partner of this success and happiness for the coming generations as such has to first educate himself, aware himself, take care of his own self, make himself happy so that he can actually give this that happiness to his children, to his at his workplace, and to the whole community or society or humanity. Thank you, Dr. For those who will be watching this conversation before the real conversation on 27th, please visit our website, kashmircarefoundation.org. You will get to know details of our future programs. You will get to know our thinking, and you will get an opportunity to tell us, what do you think about us? आप कुछ हम चाहते हैं कि कुछ और काम करें, डिफरेंट करें, कुछ काम ना करें, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर अलाकबंद साहब हैज बीन एन एविड वॉचर ऑफ आवर प्रोग्राम्स। यहाँ पे जब ये मेन सेशंस होते हैं 12 बजे रात या 8 बजे सुबह, Tapan teicu varias ir mani Petru, but I make sure that he sees all the videos. He is such a fertile mind. Suchu Vinitit suggestion Divan, that I think, man, he's a 20-year-old mind, fertile mind. So a remarkable teacher he still is. For all of us, not only for medicine, you will see even social, what we are talking about, happiness, that component is since is missing now in present day life here, but he is True. reinforcing. And True. simultaneously, he is sending us the latest guidelines Absolutely. across the whole medical spectrum and specialties as such. You will find him master of the masters, teacher So, of the Dr. teacher. Lakman Saab, when you listen to this conversation, thank you from two of your biggest fans, Dr. Saab, Mushtaq Saab from Kashmir and Matt Landa se. Dr. Let's go back to the conversation on happiness. So we talked about parents, teachers, and students. From my personal experience as a father and now as a grandfather, I have come to the conclusion that it starts with parents. जब पेरेंट्स ने अपनी मेहनत से काम किया, मोहब्बत से काम किया बच्चों के लिए, they hear it. They may not tell you right away कि dad or mom, thank you, but they hear it, they absorb it. So to those parents, talk to those parents, Aksab, who should spend 1 more hour every day, who should not take cell phone
حمام منشا بھی ہوں یا کچن منشا بھی ہوں یا ٹی وی آف کر دو یار. ٹی وی میں کیا لڑائی ٹی وی اس مز. So talk to them what they should do from going now on to make a positive impact on their child, whether the child is a third grader or an eighth grader or in high school. That is actually the theme of our discussion, which will be, and that would hopefully, inshallah, benefit each and every viewer, whosoever he or she may be. And that's our objective, because this is something which we are actually missing now. And as I said, we are not blaming neither the children nor the parents, but this is the reality. This is actually a challenge where I said, where we can do certain things, reinforcing positivity, positive state of mind, positive state of which would include thinking, positive thinking, whatever the circumstances, how to do that rather than hostility, negativity. What we are seeing actually now, that is a sort of epidemic, rather than pandemic world over. Actually, groups and polarizations, that's actually happening at the individual level. Then it manifests collectively, and that is so considering that you immunize against a virus, that has been the way of protecting ourselves. But here, this time, we need something, immunization, for this reinforcing our positivity of thinking, positivity of emotions. Obviously, that would manifest as the behavior, individual as well as collective behavior. So that way, we'll be definitely discussing it in our coming session. But at present, we are finding actually very disturbing kind of things, that nature has created human beings as the cream of the creation. Almighty Allah asked the angels to bow before this, because he said that he is more knowledgeable about things which I have bestowed to him. When we see, we are not actually using those faculties which, as the cream of the creation, we are focusing on success, we are focusing on material achievements, we are only asking our children how many marks. But here I would like to clarify one thing. The studies, 85 years longitudinal, longest study, Harvard study on people on happiness, has demonstrated that the initial achievement on IQ based as such doesn't give you happiness. Initially, you might feel, and that is true about these children also, school going, college going, but what has been seen in the long run, what matters is our relationships. If you have a positive relationship, not only you become successful in your life, you become the best leader in your family or in your locality or wherever you are, but you live longer, you live healthier life. So if it is so important and parents want to give something to their children when they are not here, then this is something which is very important, and they should listen to us, our discussion next time, which we will be discussing at length, that what can be done, how it should be done, so that our next generation as such feels blessed to have them as parents, rather than they cursing tomorrow all of us as parents and elders, that we didn't focus on something which would have actually not only benefited the individuals, but collectively the whole humanity as such. That's how I'm going to say the same thing in 3 languages now. One kashir poet, garas man su mahol khada karun, is happiness mahol chu achun kharch laga ke. But iske dividends lifelong ہوتے ہیں. جو گھر میں خوشی ہو اور پیرنٹس اس خوشی کو دکھائیں، اس پہ خرچہ نہیں ہوگا کوئی، مگر اس کے فائدے عمر بھر ہوں گے.
یقیناً حضرت اتھ بہ صرف أکس چیزس پہ حضور اس میں وون ون چھُنہ باسان یہ سورُے نیگیٹو نیگیٹو ہیو نہ واریاہ خوش آیند چیز تہِ چھِ یُس أزیُک یہِ سلسلہٕ چھُ یا سون سیشن آسہِ انشاءاللہ سُہ آسہِ تمہِ مٲنتو تمہِ کٔدلُک یا تمہِ وتہِ ہُنٛد اکھ بٔڑ بار اکھ گۄڈنِچ کڑی اتھ تناظرس منٛز کہِ بہٕ ونہٕ تۄہہِ سکوٗل ایجوکیشن ییٚتہِ گٔے نٔو ایجوکیشن پالسی that has been implemented. New education, I mean the education policy, what they have implemented 2022. Heartening is to see that the present director of education as such, Dr. Yitu Saab, Ghulam Nabi Yitu Saab, is so keen to see that this is, they have actually, it's just on my table, this is academic planner for 2025 for schools of Kashmir division. Altaf Saab, you would see this resonating with what we want to convey to the, the parents or population as such. They have put actually programs based on the same thought process as such, and he is keen. He was telling me that why don't you, I'll be sending professionals to your professional team, please tell us something how we can inculcate this positivity, this resilience, and other things. This was about maybe a fortnight back. We were together, and then we were with the third common friend, that is Manzoor Ahmad Wangnu Sahab, who is actually also contributing a lot to community positive transformation. But he happens to be the chief or the head of almost 7 lakh children, in the sense that he is the head or chief of moral and environmental education for private schools. Warsaw was also there. So all of them are keen to see that we join hands and mobilize. So parents actually are the first and the foremost. Somebody is a teacher, somebody is a doctor, but he's also a parent. So that way, inshallah, this will be very fruitful kind of an exercise, which will set the ball rolling, and we can subsequently carry it forward, all of us joining hands and see what best can be done. Absolutely, Dr. Saab. The power of collaboration, the power of working together is immense. It's historically been shown. So, our director Saab ko hamari taraf se, please extend an invite to him if he can join us at least for some time on 27th. War Saab se meri baat hui hai pehle. Please be the KCF's champion to spread happiness. Be KCF's champion to be a partner for creating successes in Kashmir. I'm going to share with you the last thing. That's my personal observation. जो कश्मीरी बच्चा है ना, ये बहुत वाइब्रेंट बच्चा होता है. इनकी सोचने, इनकी समझने की और इनकी अल्फाज बोलने की बड़ माशाल्लाह जो खुदा से बनकर वारिया हिकमत. जो कि इस हीरे को तराशना है थोड़े से तरीके से. इस तराशे हीरे को फिर मार्केट प्लेस में तो माशाल्लाह इनकी जरूरत ही होगी, वाहवाही होगी. Last thing I want to touch on, you touched on it, was spiritual piece of this happiness and success. We'll talk on 27th on the spiritual piece, but I don't want us to forget that important element. खुशी आनी चाहिए मगर दीन के साथ आनी चाहिए, राइट? वही आप कह रहे हैं शायद. हुजूर, अगर आप देखें जो लेटेस्ट रिसर्च है, या इवन जब आप देखें जहाँ कहा जाता था पहले फेथ का नाम मत लाइए, क्रिएटर को क्यों लाते हैं, दैट इज वेस्ट एज सच वुड से दैट इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच वाज देयर. साइकोथेरेपी आल्सो was said to be just individualistic, where you don't get God or creator and other things. But now you see world has changed after Katrina or tsunami and other things, and now overall actually that is the reality we have known, because now we even see biologically, we study them, not only molecules but neuroimaging and other things have demonstrated that people who have faith actually are more resilient. They in fact are contributing a lot more than the people who are actually shackled with their own helplessness, despair and despondency in the face of any catastrophe or disaster. So that is one aspect. But when we see what we would be talking about, faith is something where you transcend actually the resources that otherwise you would feel are now exhausted. So that is something, that's why I said that I talked about Haji Manzoor Ahmad Wangnu Sahab. He has been practicing. I will just like to mention here, when this earthquake, which
led to death of about 80,000 people, Kashmir, that earthquake. You know what happened? There was no road, nothing. Myself and he met in Karna. There were hardly any people over there. Till then, he was a famous businessman, when the US president wanted to purchase carpet and he purchased from his shop only. So that was one extreme. Once he saw this, he totally changed. And then after that, you will find him a person who is doing innovatively all these things. When you ask him, he says, "This is my faith. I feel that I have to contribute. I have to do something. Why am I thinking what I will get out of this activity?" So, Altaf Saab, that again resonates with your thought process or philosophy of life, with my philosophy of life, that we have to give. Once you start giving, it gives you happiness. That is one formula. But then, that is otherwise also our creator says, मुझे कर्ज हंसना कौन देगा, मैं उसमें इजाफा करूंगा, मुझे दे दो. अगर if this is actually ordained and this is actually the ultimate truth of our life, then this is something which is not only benefiting us as individuals, this is benefiting the whole humanity as such. It's such a powerful conversation, and I would love all three of them, Var Saab, Wangnu Saab, and Ittu Saab, to join us. Please extend a personal invite Sure, inshallah. on my behalf, on your behalf. क्योंकि ये काम, it's a community service, and public health professionals understand what community service means. With that, Dr. Saab, thank you so much. You have provided the primers for so much that we'll cover on 27th. So for everyone who's going to watch this video conversation, please register for this very important event, which will actually be beginning of a conversation. We may actually do several more conversation, focus on school, the college, the professionals, and the post-retirement, and how do we build community of happiness so that Kashmir is historically seen as a happy community in the community of our world. So thank you so much, Dr. Thank Saab. you so much. I'm privileged. I feel delighted to be here with all of you, sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz.